جس طرح باقی صفات اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے، کل پڑھا نا تساں کہ اللہ تعالیٰ دیاں ساریاں جنہیں صفتاں وہ قدیم ہیں، جس طرح رب ذوالجلال خود ازلی ابدی ہے تو اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں بھی ازلی ابدی ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال دا کلام جڑا نا کلام اللہ وہ بھی رب ذوالجلال دی باقی صفات دی طرح وہ بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اینوں بھی فنا کوئی نہیں ہے، اے بھی رب ذوالجلال دی ذات دے نال متصف، رب ذوالجلال اس صفت نال متصف ہے، رب ذوالجلال دے نال ہی یہ مطلب ہے کہ ملی ہوئی چیز ہے تے اے بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں۔ اب تسا پڑھا نا جی کہ رب ذوالجلال دی صفتاں مخلوق کوئی نہیں، مخلوق وہ ہوندی ہے یا حادث وہ شے ہوندی ہے کہ جڑی پہلے نہ ہوئے بعد وچ پیدا کیتی جاوے، تے رب ذوالجلال دی جڑی صفت ہے وہ حادث بھی کوئی نہیں تے بعد وچ پیدا بھی نہیں کیتی گئی، بلکہ شروع تو ہی رب ذوالجلال دے نال وہ منسلک ہے۔ اس تو بعد ہن کیونکہ کلام دی واری آئی نا، ایک تو ہے دوسرا کلام، یعنی رب ذوالجلال جو بھی کلام فرماندا ہے یا قیامت والے دن کلام فرمائے گا یا جو بھی باقی پہلے انبیاء نال کلام فرمایا، اتنے کلام خاص ہے کلام اللہ یعنی قرآن پاک۔ اب قرآن عظیم یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے تے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے تے اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، تے جدو رب ذوالجلال خود قدیم ہے تے رب ذوالجلال دی صفت کلام اے بھی قدیم ہے، لہذا جڑا بندہ قرآن عظیم نو مخلوق منے، کیونکہ مخلوق تے حادث شے قدیم نہیں ہو سکتی، جیڑی شے بعد پیدا کیتی گئی ہے پہلے کوئی نہیں آئی پھر انہوں پیدا کیتا گیا وہ ہے حادث تو وہ قدیم نہیں ہو سکتی، لہذا کلام اللہ یعنی قرآن عظیم اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، لہذا قرآن عظیم نو مخلوق نہیں منیا جا سکتا، قرآن عظیم نو مخلوق نہیں منیا جا سکتا، بلکہ ساڑھے کئی اکابر ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسے کافر کہا جڑا بندہ آکھے کہ قرآن عظیم مخلوق ہے، قرآن عظیم نو مخلوق آکے حادث دسے تے ساڑھے ائمہ نے انہوں نے کافر آکھا، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی وہ دی تکفیر کیتی ہے، کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ جو رب ذوالجلال دی ذات قدیم ہے تے رب ذوالجلال دا کلام ہے تے اے بھی قدیم ہے تے اینوں تسا حادث نہیں مان سکتے۔ عقیدہ نمبر 17 ہن اللہ تعالیٰ دا کلام تا ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماندا ہے، انبیاء نو کلام فرمایا، آپ دے نیک لوگاں نو بھی رب ذوالجلال الہام فرماندا ہے تے او دا کلام تا ہے، اے دے وچ کوئی شبہ نہیں، لیکن جس طرح ساڈے کلام دی میں بول رہا میرا کلام ہے، میرے کلام دی آواز تواڈے تک آ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے تاں تے تساں سن دے پیو، اللہ تعالیٰ دا کلام آواز تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام آواز تو پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور مصاحف میں لکھتے ہیں، یعنی مصاحف آخر ہیں او مصحف جہدے قرآن شریف نو لکھا جاتا ہے، یعنی دو گتیاں دے درمیان جڑے مطلب ہے کہ آیات لکھی گئی انہوں آتا ہے مصحف شریف، ٹھیک ہے جی، مصاحف میں لکھتے ہیں اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی اے او کلام ہے جڑا رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین دے واسطے نال حضور علیہ السلام دے قلب مطہر دے اوتے اتاریا، ٹھیک ہے، قدیم ہے بغیر آواز تو ہے، لیکن اسا پڑھ دے بھی ہاں اسا لکھ دے بھی ہاں، لیکن جنوں اسا لکھ دے ہاں جنوں اسا پڑھ دے ہاں او کلام قدیم ہے، لیکن ساڈا پڑھنا ساڈا لکھنا ساڈا سننا اے دے بارے کی ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز یہ حادث ہے، اساں قرآن پاک نو لکھ دے ہاں نا، اے جڑا لفظاں دی صورت ہے ساڈے سامنے موجود ہے لکھا ہویا ورقے دی صورت ہے اے حادث ہے، سمجھ آ رہی نا جی، ورقیاں دی صورت جڑا ہے حادث، جڑا اسا پڑھ دے ہیں ساڈی آواز حادث ہے، اسا جڑا سن دے ہیں وہ چیز حادث ہے، ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، ساڈا پڑھنا حادث ہے، کیونکہ ایسا آپ حادث ہے، جے نو پڑھیا جا رہا ہے کیونکہ او رب دا کلام ہے، رب دی صفت ہے تو او قدیم ہے، او ہمیشہ ازلی ابدی ہے، اور ہمارا لکھنا حادث ہے، لیکن جیڑی شے نو اسا لکھیا ہے او قدیم ہے، سمجھ آ رہی نا جی، جیڑا کچھ اسا لکھیا ہے او قدیم ہے، لیکن ساڈا لکھنا مطلب کیونکہ اسا حادث ہیں لہذا ساڈی طرف جتنے بھی کام صادر ہو سن اسا جیڑا کام بھی کر سیں وہ حادث ہی ہو سی، لیکن جیڑے شے نو لکھا ہے وہ چونکہ رب دا کلام ہے تو وہ قدیم ہے، ہمارا سننا حادث ہے، لیکن جس کو سنا وہ قدیم ہے،
اور ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، لیکن جس شے کو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح کلام الہی قدیم ہے، اور ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا یہ سب حادث ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سارے اس چیز نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، رب ذوالجلال سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، کیونکہ رب ذوالجلال دی صفات دے وچ کلام اللہ تے اس لحاظ نال ایک اور بھی مطلب ہے کہ تواڈے سامنے گل کر دیواں، کیونکہ یہ وضاحت نال دس دیتا گیا نا، لیکن یہ کہ یہ دو صورتیں کلام دیاں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی، یہ وچ رہ گیا۔ ویسے اگرچہ تفصیل نہیں آ گیا کہ ساڈا مطلب ہے کہ سننا یہ حادث ہے، لیکن جیڑی شے نوں اساں سنتے پے نا وہ قدیم ہے۔ ساڈا لکھنا یہ حادث ہے، لیکن جیڑی شے نوں اساں لکھتے پے وہ قدیم ہے۔ اسی طرح تساں دو گلاں ذہن رکھ لینی، ایک ہے کلام نفسی، ایک ہے کلام لفظی۔ کلام نفسی وہ کلام ہے جیڑا رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام دے واسطے نال حضور علیہ السلام دے اوتے اتاریا، وہ ہو گیا کلام نفسی، یعنی جس کو لکھا جا رہا ہے، جس کو سنا جا رہا ہے، جس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور کلام لفظی جیڑا اسی لفظیں لکھا ہے، ورقے دے اوتے لکھا ہے، یا جنوں اساں یاد یعنی جیڑے یاد کیتا ہے، جس نوں اساں پڑھیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ساڈا پڑھنا، ساڈا لکھنا، ساڈا یاد کرنا اے اسی کلام لفظی، تے کلام نفسی جیڑا رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام تے اتاریا وہ قدیم ہے، تے کلام لفظی جڑا ہے وہ حادث ہے۔ کلام نفسی قدیم ہے تے کلام لفظی جڑا وہ حادث ہے۔ کیونکہ کلام لفظی دے وچ سارا جڑا تعلق ہے وہ حادث چیزاں دا، یعنی ساڈا ہے وہ حادث ہو سی، لیکن کلام اللہ جڑا ہے وہ یقیناً قدیم ہے، جس طرح رب